السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کے فیوریٹ رائٹر حنا اسد کے سلسلہ وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی تیسری قسط۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں تیسری قسط کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کتاب نگری کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ لیجیے تو حاضر ہے تیسری قسط۔ وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے لاؤنج کا چکر کاٹ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور ایڈیڈاس کا ٹراؤزر پہنے رف سے حلیے میں وہ شدید پریشان لگ رہا تھا۔ گھر میں موجود ملازم بھی اپنے مالک کی پریشانی کی وجہ سے خوب واقف تھے۔ سارا دن گزر چکا تھا، عامر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، تو آج تو اس بات پر ان کے چھوٹے صاحب کی اپنے بڑے بھائی ازمائر خانزادہ کے ہاتھوں کلاس لگنا تو بنتی تھی۔ وہ سب بھی اپنے مالک کی طرح اپنے چھوٹے صاحب کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اچھے سے پتہ تھا کہ یہ کلاس صرف 2 منٹ تک ہی لگنی تھی، کیونکہ ان کے مالک کی رحم دلی اور اچھی طبیعت کو وہ بخوبی جانتے تھے اور دل میں سراہے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر بار کی طرح اس کے چھوٹے بھائی اس کی اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اٹس انف، اچانک ازمائر خانزادہ کی درشتگی سے کہنے پر وہ لوگ چونک گئے۔ وہ غصے سے لاؤنج میں لگی دیوار کی گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج نہیں چھوڑوں گا میں اسے، وہ غصے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ کر بڑبڑایا۔ تبھی دروازے سے وہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جی تو عامر خانزادہ صاحب، یہ آپ کے گھر واپسی کا وقت ہے، اسے سامنے دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا اور اس کا دھیان کلاک کی طرف کروایا۔ عامر جو LLB کی پریکٹس کر رہا تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنے جس کے پہلے 2 بٹنز کھلے ہوئے تھے، کوٹ بازو پر ڈال رکھا تھا اور آنکھیں نیند کی خماری سے بوچھل تھیں۔ برو، ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، ساری کیس ہسٹری ڈسکس کر رہا تھا، بس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ عامر، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تمہاری اتنی دیر غیر موجودگی کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں؟ کب سے فون ملا رہا تھا، وہ بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ازمائر خانزادہ نے اسے کھری کھری سنائی، جبکہ وہ اس کے پیچھے ملازموں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چھوٹے صاحب کی درگت بنتے ہوئے دیکھ کر اس پر بے آواز ہنس رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ سب، اپنے کام پہ لگو، وہ ملازمین پر برسا۔ ازمائر جتنا تحمل مزاج انسان تھا، عامر اتنا ہی غصیلا واقع ہوا تھا۔ برو، آپ میری بات تو سن لیں پہلے، عامر نے پیچھے موجود ملازمین کو گھورتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں جی سنائیے، سن رہا ہوں۔ ازمائر خانزادہ قریبی صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ میرے فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی تو خود ہی بند ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں فون کو۔ عامر جلدی سے جو منہ میں آیا بولتا گیا، جبکہ آخری جملہ بولتے ہوئے اس نے لہجے میں اداسی گھولی۔ برو، میں نے عامر کو کال ملائی تھی تو اس کا فون بیزی جا رہا تھا، فون کی بیٹری ڈیڈ ہوتی تو کال کیسے جاتی؟ سنان نے تھوڑی ہتھیلی پر ٹکاتے ہوئے سوچنے کے انداز میں پوچھا۔ میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو نہ ہو، آج تو میرے ہاتھوں سے ڈیڈ ضرور ہو جائے گا، عامر نے دانت کچکچاتے ہوئے سنان کو وارن کیا۔ فون کدھر ہے تمہارا؟ ازمائر خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فون؟ ہاں فون، وہ فون کے بارے میں پوچھنے پر بوکھلایا تھا، پھر جلدی سے کہا۔ ہاں جی عامر برو، فون ہی مانگ رہے ہیں، دکھا دینا اپنا فون، انہیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ منان نے بھی پتہ پھینکا۔ عامر نے پہلے تو منان اور سنان کو خفکی سے دیکھا، پھر کچھ یاد آنے پر مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں برو کو اپنا فون، اور اس میں موجود تم دونوں کی گرل فرینڈ سے باتیں بھی ریکارڈ ہیں، وہ بھی برو سن لیں گے۔ ایک دن اس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور سب اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ عامر کے کہنے پر سنان اور منان دونوں یکدم بوکھلا گئے، سمجھ گئے کہ ان کے بھی راز اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، اچھا چلیں چھوڑیں سب باتیں، آپ بتائیں آپ نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ سنان اور منان جڑواں چھوٹے بھائی نے ہمدردی سے عامر سے پوچھا۔ رکو، میں تم سب کے لیے کچھ اسپیشل بناتا ہوں، ازمائر خانزادہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ لے، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، ملازمین نے اپنا ماتھا پیٹنے کے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا۔
ہاں نا، یہ تینوں بھائی ہمیشہ اپنی جھوٹی کہانیوں سے ازمیر صاحب کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے صدا سے اچھے صاحب ان کی چالاکیوں میں آ جاتے ہیں۔ صرف وہ سب سے چھوٹے سمیر ہی تھوڑے سے ازمیر صاحب پر گئے ہیں۔ تو کیا سوچا تھا تم لوگوں نے؟ ڈانٹ پڑے گی مجھے بگ برو سے۔ پلان چوپٹ ہو گیا نا، اس نے ہنستے ہوئے ان لوگوں کو کہا۔ عامر برو، کب تک بگ برو کو الو بناؤ گے؟ ایک نہ ایک دن تو پھنسو گے نا، سنان اور منان نے یک زبان ہو کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں، مجھے ڈانٹ پڑوانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، میرے گندے کاٹنے والے مچھروں، مسلے جاؤ گے کسی دن اسی طرح میرے ہاتھوں سے۔ عامر نے گردن اکڑا کر چٹکی بجاتے ہوئے کہا، پھر اوپر اپنے روم کی طرف چلا گیا چینج کرنے کے لیے۔ وہ لوگ بھی منہ بناتے ہوئے کچن کی طرف بڑھے، جہاں ازمیر خان زادہ کچھ اسپیشل بنا رہا تھا۔ رات کے اس پہر اپنے بھائی کے ہاتھوں کا اسپیشل کھانے کا سوچ کر ہی ان کی بھوک ایک بار پھر سے چمک اٹھی تھی۔ بیٹا، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فاضلہ نے سامنے بیٹھے ایس کے سے پوچھا۔ آئی ایم فرام یونائٹڈ اسٹیٹس۔ امی جان، یہ کل ہی یہاں آیا ہے اور اس کا والیٹ موبائل سمیت چوری ہو گیا، عنایا نے سادہ انداز سے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ پھر اب کیا کرو گے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ میں یہاں کسی کی تلاش میں آیا ہوں، مگر جیسا ان تصاویر میں تھا یہاں ویسا کچھ بھی نہیں، وہ انگریزی زبان میں بولا۔ فاضلہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اب یہ وہ پہلے جیسا گاؤں نہیں رہا، تقریباً شہر ہی بن گیا ہے۔ بہت ترقی کر لی ہے یہاں کے لوگوں نے۔ اب دیکھو نے، عنایا اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کیے ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے۔ ارے یاد آیا عنایا، تمہارے اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے ایس کے سے بات روک کر یاد آنے پر عنایا سے کہا۔ جی امی جان، میں بس نکلنے ہی لگی تھی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ، وہ کہتے ہوئے دوپٹہ درست کیے باہر نکل گئی، مگر جاتے ہوئے ایک نظر ایس کے پہ ڈالنا نہیں بھولی، جو سادہ سے ٹراؤزر شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ میں تعلیم کی اہمیت سے واقف ہوں۔ میں گورنمنٹ ٹیچر تھی پہلے۔ تم رینٹ کی فکر مت کرنا، اب پاکستان آئے ہو تو پاکستانیوں کی میزبانی سے آشنا بھی تو کروانا ہے۔ ایس کے ان کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس آنٹ، اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹھک گھر سے ملحقہ تھی، مگر اس کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور چینج کرنے کے بعد اس ایڈریس کو ڈھونڈا جو اس کی مام نے دیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ اوہ شٹ، دیٹ پیپر واز ان مائی والیٹ۔ وہ شکستگی سے بستر پر بیٹھتا چلا گیا۔ عنایا، زاریہ، کہاں ہو تم سب؟ علینا، زنیرہ، ارے سن لو کوئی میری بھی۔ فاضلہ لاؤنج میں بیٹھی ان کو آواز دے رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر سب اپنے اپنے کمروں میں سے بوتل کے جن کی طرح باہر نکلیں۔ جی امی، چاروں یک زبان ہو کر بولی۔ صدقے جاؤں تم لوگوں کی فرما برداری پہ۔ اصل فرما برداری اس وقت مانوں گی جب تم سب میری بات مانو گی، وہ ان سب کی طرف باری باری نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ سب ان کے مزید بولنے کے منتظر تھیں، خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آج ساتھ والوں کے ہاں سعدیہ کی ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی ہے، تو بولو کون جائے گا تم میں سے؟ اب وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ امی جان، میں نے صبح جلدی اٹھ کر سارا کام نپٹانا ہوتا ہے اور پھر وقت سے اسکول بھی پہنچنا، میں تو نہیں جا پاؤں گی۔ عنایا فوراً سے بیشتر بہانہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کسی بھی فنکشن میں بہت کم جاتی تھی، اگر کبھی غلطی سے چلی بھی جاتی تو اس کا دبتا ہوا رنگ محفل میں موجود لوگوں کا ہاٹ ٹاپک بن جاتا۔ وہ اپنی ذات کو عرضہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کہیں نہیں جاتی تھی۔ امی، میرا نا صبح ایک بڑا ضروری ٹیسٹ ہے، مجھے ابھی اس کی بھی تیاری کرنی ہے، زنیرہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ ابھی آج صبح تو کہا تھا تم نے کہ تمہارا ٹیسٹ تھا، تو پھر؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ صبح بھی ہے نا، وہ چہرے پہ افسردگی سجائے بولی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ امی، مجھے تو ابھی سے نیند آ رہی ہے، سچی اتنا کام تھا نا کالج میں تھک گئی۔ علینا نے زبردستی آنکھوں میں نیند لانے کی اداکاری کرتے ہوئے انہیں ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا۔ جاؤ زاریہ، تم ہی چلی جاؤ، ویسے بھی سعدیہ تمہاری ہم عمر ہے، گھلا ملا کرو، اسی سال اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی والدہ بتا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے بھی نصیب کھول دے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ اپنی امی کو افسردہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی۔ وہ تیار ہونے چل دی۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے سفید رنگ کے ایک سادہ قدرے دلکش پستہ اور پنک کلر کے ایمبرائڈری والا سوٹ زیب تن کیا۔
کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہنے اور میک اپ کے نام پہ لائٹ پنک کلر کا لپ گلوز لگایا۔ اپنی تیاری کو شیشے میں جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر فاضلہ کو بتا کر ساتھ والوں کے گھر داخل ہو گئی۔ وہ جب وہاں آئی تو سعدیہ کی والدہ نے بتایا کہ تقریب کا انتظام اوپر چھت پہ کیا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ آئی۔ وہاں تقریب تقریباً شروع ہو چکی تھی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ذرا بھیڑ سے ہٹ کر ایک پرسکون کونے کا رخ کرتی ایک جگہ پہ بیٹھی۔ 14ویں کا چاند۔ ایک گمبھیر سی سماعت اس کی سماعتوں میں رس کھول گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے شانوں سے ہلکا سا سرکا ہوا دوپٹہ درست کیا۔ دل میں عجیب سی اتھل پتھل ہوئی تھی۔ کسی کی گمبھیر کی آواز کے باعث گشت کا شور اس کے کانوں میں ابھی تک سنائی دے رہا تھا۔ تم آ گئی ساریہ؟ میں بہت خوش ہوں، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم آئی ہو، سعدیہ پرجوش آواز میں اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ زاریہ نے اس کی سالگرہ کے موقع پر اسے مبارکباد پیش کی اور اسے ساتھ لایا ہوا گفٹ دیا جو اس کی والدہ نے دیا تھا یہاں آنے سے پہلے۔ آج تو اس چاندنی رات میں تم نے آ کر 4 چاند لگا دیے، بہت پیاری لگ رہی ہو اس وائٹ ڈریس میں، بالکل چاند کی طرح دمک رہی ہو، سعدیہ کھلکھلا کر بولی۔ 14ویں کا چاند۔ کسی کا گنگناتا ہوا لہجہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ کیا ہوا، کچھ پریشانی ہے؟ سعدیہ نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو، اس نے جھٹ اپنی کیفیت پہ قابو کیے خود کو سنبھال کر کہا۔ چلو پھر کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ وہاں چھت پہ بیلونز، ربنز اور پھولوں سے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ سب کی تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا گیا۔ وہ پورے انہماک سے سارا فنکشن دیکھ رہی تھی، تبھی اسے اپنے چہرے پہ کسی کی تپش زدہ نظروں کا احساس ہوا۔ بلا ارادہ ہی اس نے سامنے نگاہ اٹھائی جہاں کچھ لڑکے موجود تھے اور ان میں سے ایک وہ بھی تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں شفاف رنگت، تیکھے نقوش۔ زاریہ کے دیکھنے پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ زاریہ نے سٹپٹا کر نظریں چکا لیں۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچلنے لگا۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ اظہار بھائی، آج میری برتھ ڈے پر کچھ اسپیشل سا سنائے نا، سعدیہ نے اسے مخاطب کیے کہا۔ سب کیک کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ زاریہ نے کیک والی پلیٹ ایک طرف رکھ دی تھی۔ اس کے چہرے کے سامنے چاند سادہ لگا۔ آسمان پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ یہ چاند اس لیے بھی پیارا لگا مجھے، اس میں حسین چہرہ بھی تمہارا لگے مجھے۔ وہ شخص تھا یا کہ دوستو آزا کی شاعری، سر سے وہ لے کے پیارا لگا مجھے۔ اس کا انداز اس قدر دلکش اور شوق تھا کہ سب نے داد کے طور پہ بھرپور انداز میں تالیاں بجائیں، مگر زاریہ دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اس وقت کھلے آسمان پہ ان گنت ستارے ٹمٹما رہے تھے اور چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل کر پورے آب و تاب سے اپنی چاندنی چار سو بکھیرتا ماحول کو فسوں خیز بنا رہا تھا۔ بے تحاشا ستارے ہیں لیکن بس چاند ایک عدد ہے، حد ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، اس طرح کے کئی ملے جلے تبصرے موصول ہو رہے تھے، مگر اس کی نظریں ہنوز کسی ایک پر مرکوز تھیں۔ کچھ اور عرض کریں؟ اس کے ساتھ بیٹھے ایک لڑکے نے مسکرا کر اسے مزید بولنے پہ اکسایا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ کون بھئی وہ 14ویں کا چاند جس کی تعریف کیے جا رہے ہو؟ ایک نے اس کے شانے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالے کہا۔ زاریہ کی دھڑکنیں جیسے تھمنے لگی تھیں۔ وہ یکدم وہاں سے نکلی اور سعدیہ کی والدہ کو اپنی واپسی کا بتا کر گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی وہ بنا کپڑے تبدیل کیے بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ کتنی دیر وہ سینے پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتی رہی، مگر بے لگام دل قابو میں ہی نہیں آ کے دے رہا تھا۔ 14ویں کا چاند، وہی لہجہ یاد آتے ہی اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے وائبریشن کی آواز سن کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور ڈرار کھول کر دیکھا۔ اس موبائل سے کسی کی کال آ رہی تھی۔ ازمائر خانزادہ نے حیرانگی سے اس پرانے فون کو دیکھا جس میں اتنے سالوں بعد کسی کی کال آئی تھی۔ یہ اس کی والدہ کا پرانا موبائل تھا جسے وہ استعمال تو نہیں کرتا تھا مگر اپنی ماں کی یاد کے طور پر سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسے چارجنگ پر لگا کر کبھی کبھار چیک کرتا رہتا تھا، اسی امید سے کہ شاید اس نمبر پہ اس کے والد کی کوئی کال آ جائے۔ اس نمبر پہ نام بھی فیڈ تھا۔ السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔
وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ کسی عورت کی آواز تھی۔ کال آپ نے کی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کون بات کر رہی ہیں، وہ مؤدب مگر اسپاٹ انداز میں بولا۔ بیٹا یہ سدرا کا نمبر ہے نا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ جی یہ انہی کا نمبر ہے۔ اسماعیل خان زادہ کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ مگر آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ بتاتی ہوں بیٹا سب۔ انہوں نے اسماعیل خان زادہ کو سب تفصیل سے بتایا کہ وہ اس کی والدہ کو کیسے جانتے ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر اب یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی ساری بات سن کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیٹا تمہاری والدہ کی جس نے مدد کی تھی، آج اس کی بیٹی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی والدہ کا لیا قرض چکانا چاہتے ہو تو یہاں آ جاؤ، پھر مل کر تفصیلی بات کریں گے۔ انہوں نے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس لکھوا دیں، میں 1-2 دن میں آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، پھر پین سے ان کا بتایا گیا ایڈریس لکھ لیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ کیا ہوگا اظہار اور زاریہ کا فیوچر؟ اور جب ہوگا بیلا اور اسماعیل خان زادہ کا آمنا سامنا؟ یہ جاننے کے لیے اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے تاکہ جلد ہی نیکسٹ قسط اپلوڈ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ شکریہ۔